السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے دلہن، اور اس کی قسط نمبر ہے 5۔ کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے پسند ضرور کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت اس کے ساتھ، تو ان میں سے کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں اور 1 گھنٹے کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ یہیں اندر اسی کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے اور اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پر کوئی مشین چلاتی، تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی، تو کبھی آنکھوں پر۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظریں میک اپ، لپسٹک سے آئی شیڈو تک ہی محدود تھی، لیکن وہ بے وقوف شاید تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ شاید آئی شیڈ اور لپسٹک ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو نہیں ہوتے۔ یہ آج اس کو پتہ چلا تھا۔ یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکل آیا تھا۔ کالے رنگ کی ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان لڑکیوں پر رشک کر رہی تھی اور اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے افراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں سے اپنے آپ کو ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ تو نظریں ہی نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے، اور وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی، اور افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتے جا رہا تھا اور اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے کر لی تھیں۔ بہت دیر بعد خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا۔ چلیں؟ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور وہ اب اس کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز ہے، اور اس بات کا مطلب تو وہ نہ سمجھ سکی، البتہ افراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ بھی بیٹھ چکی تھی، اور اس نے کار سٹارٹ کر کے گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھتا جا رہا تھا اور اس کے دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے، اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور دیکھ رہے ہو؟ یہ دل کی آواز تھی۔ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں نہ ہوتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تم اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا آتا نہیں، اور اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اس نے خود کو ملامت کیا، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک ویو سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جو تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا تھا وہ کرنے لگی۔ مہمانوں کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا۔ کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں معلوم تھا تو بھی اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ صوفے پر بیٹھی افراہیم پر ڈالی تو وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، تو وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی اور گرما گرم تازہ چائے بنا کر اس کے پاس ٹیبل پر جا کر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ اس بات پر وہ تھوڑا سا حیران ضرور ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے تھے۔ وہ سب سے گرم جوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ کہیں وہ
کوئی غلطی نہ کر دے۔ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام و دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سارے مہمانوں جو 30 اسٹائلش لڑکیاں تھیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، یا پھر شاید یہ دیکھ رہی تھیں کہ اس میں ایسی کیا بات تھی جو فہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون سی حسین وادی سے پکڑ کر لائے ہو اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے جو کچھ زیادہ ہی شوخ مزاج تھا، اس نے کمنٹ پاس کیا، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی صاف دی، اور سب کہہ کے لگانے لگے۔ وہ اپنی تعریف پر جھنپ گئی تھی۔ ارے رے، اس محترمہ کو دیکھو کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ نہ جان لے کہ اس کی بیوی ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہوں سے سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار ابراہیم، یقین نہیں آتا شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، اس کے دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کے بنی کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی تھی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنی ذائقہ دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ہائے، ایک ہماری بیویاں ہیں جنہیں میک اپ سے فرصت ہی نہیں ملتا، دوسرے دوست نے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا تو وہ لڑکیاں سرگوشی میں پتہ نہیں کوریت کر اس سے کیا پوچھ رہی تھیں، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود اس نے ہی اس کو دیا تھا۔ بھابھی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسیپی ضرور دیجیے گا۔ جاتے وقت وہ حیرانی سے اپنے مخاطب کو دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکی وہ کون سی پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے دے گی۔ ابراہیم نے بات سنبھال کر، اور وہ بھی سمجھ گئی تھی، اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے تھے جنہیں وہ بڑے آرام سے خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ ساتھ چائے کا بھی مزہ لے رہے تھے، اور وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنی کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان سب پڑھی لکھیوں میں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے آئی ایک ان پڑھ لڑکی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر اس میں نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حالانکہ اس کے ایک دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی تھی۔ چلتا ہے سب، شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنے بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس لیے کوئی نہ کوئی نہیں سن سکا تھا، اور اس کی شرارت پر وہ بھی بظاہر مسکرایا تھا۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت کام پڑا تھا، اس نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پر بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر بالکل نہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھٹکھٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی وہ۔ اچانک اس کے دوستوں نے نئی شادی کی خوشی میں اسے ٹریٹ کی فرمائش کر دی تھی، تو اس نے پتہ نہیں ہاں کیسے کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا، اور اس کے قدم کی بیزاری سی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر اس نے برتن دھونا روک کر غور سے دیکھا۔ جی، کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی تو وہ ہاں یا نہ میں بول نہ سکا، اور بولتا اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کچن میں کیوں چلا آیا۔ وہ تو ابھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کا اپنا ذہن پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے کسی جواب کی منتظر تھی۔ جواب تو اس کے خود پاس بھی نہیں تھا، تو کیا جواب دیتا؟ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اور بڑی دیر کے بعد وہ کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی تو تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ وہ کمرے میں چلی گئی، اور وہ ابھی تک جاگ رہا تھا، لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا شاید۔ وہ فرش پر اپنا بستر بنانے اس کی نگاہوں پر مسلسل خود کو محسوس کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاواں جی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں جی؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ کہا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ کب اسے اس کا چہرہ پڑنے لگی۔ نہیں تو میں کیوں پریشان ہونے لگا؟ اس نے نفی کی، لیکن دل کی بات نفی نہیں کر سکا تھا۔ جب دادی یہاں نہیں تھی تو آپ کھانا ہوٹل سے لاتے ہو جی؟ نہیں، خود بناتا ہوں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھیں۔ آپ خود؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں، کیوں؟ اس میں اتنا حیرت والی کون سی بات ہے؟ جی، وہ ہمارے گاؤں میں تو مرد کھانا نہیں بناتے، لیکن یہ گاؤں نہیں ہے، گاؤں اور شہروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ کوفت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ جی، آپ نے اپنی ماں کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا، اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا، تمہیں کھانا بنانا تمہاری ماں نے سکھایا ہے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پہلی بار اس لڑکی سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم نے تو اپنی امی کو دیکھا ہی نہیں، وہ ہمارے بچپن میں ہی گزر گئیں۔ کھانا بنانا تو ہم نے خود سیکھ لیا۔ آپ کو اچھا لگا ہمارے ہاتھ کا کھانا؟ ہاں، ٹھیک ہی تھا، حالانکہ وہ اس کے کھانوں کا اسیر ہو چکا تھا۔
پھر اس نے کوئی اور سوال نہیں پوچھا اور وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی اور وہ لیپ ٹاپ رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے بیدار ہونے کے لیے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند مکمل ہو چکی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے اور اب وہ اسی کی استری شدہ کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، تو کپڑے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم بیدار ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر چائے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے روایتی شوہروں والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا تھا، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی تھی اور روایتی بیویوں کے سارے فرض وہ نبھا ہی رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اس میں وہ اعتماد، وہ شعور نہیں ہے جو اسے ایک بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی نا، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی حسن متاثر کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ بھی اور کئی ساری چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے یوں ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے ذہن بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن یوں ہی ٹائم پاس کے لیے انداز میں وہ اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا۔ عام نوجوانوں کی طرح کوئی خاص دوستی بھی نہیں تھی اس کی۔ اس نے اپنا سارا وقت، سارے خواب اپنی ہونے والی جیون ساتھی کے ساتھ ہی سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں بھی اب 1 ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہیں دائیں بائیں اٹھا کر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے بعد اسے احساس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اب کی بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے اسے چپکے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوڑی وہ پکڑ چکا تھا اور اسے دیکھ کر وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا، اچانک اسے ایک آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پھر اس نے چادر اوڑھ لی اور چادر اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید گڑبڑا کر باہر نکل جاتی۔ اس صبح وہ کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا اور آج ایک بار پھر وہ مسلسل گھور رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے گھورتی ہی رہی تھی جب وہ چائے پی رہا ہوتا یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا؟ لیکن کیوں؟ وہ اپنے دماغ کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا، مگر اس نے خود میں نئی تبدیلی یہ محسوس کی کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنی توجہ اخبار پر نہیں مرکوز کر پا رہا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ اس کے بالکل قریب آئے اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا، اور خوشبو بھی اتنا لگا کر آئی تھی جیسے نہا کر آئی ہو۔ محترمہ! اور خوشبو کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے بہتر پہنے رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی اپنے ساتھ جو اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ حد سے زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے بغور اس کی طرف دیکھا، اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دیا، لیکن محترمہ ایک جن کی طرح اس کے سر کے تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ جو نظر آ رہے تھے وہاں اب بالکل اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائیں اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلے گی۔ وہ جانتا تھا اب کچن میں کوئی نہ کوئی پکڑ کر رونے کا شوق پورا کریں گی محترمہ۔ وہ کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا تھا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر بھی نگاہیں دوڑانے لگا، جیسے دیکھنا چاہتا تھا اور وہ کہیں نظر نہ آئی اسے۔ کہاں گئی ہوگی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر پانی پینے کے بہانے وہ کچن میں چلا گیا جہاں بھی وہ اس کو نظر نہ آئی۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک کمرے کے پاس سے گزرا۔ اندر سسکیوں کی آواز سے اس کے قدم رک گئے۔ وہ اسے بے ساختہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑے کائنات کے مالک ہیں، کیا آپ کی اتنی بڑی دنیا سے مجھے ایک چھوٹی سی خوشی نہیں مل سکتی؟ آپ تو مالک ہیں نا، آپ جو چاہیں سب کر سکتے ہیں، آپ کو تو سب پر اختیار ہے، رکھتے ہیں نا اختیار، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے اس سے نہیں بلکہ خدا سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ کی عبادت کی تھی، ہمیشہ نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو ان کا آپ مجھے یہ اجر دے رہے ہیں؟ آپ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دیں، مجھے جو آپ سے اب چاہیے مجھے وہ دیں،
بھلے ہی آخرت میں میرے لیے کوئی حصہ نہ رکھے، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ ہر انسان کی طرح وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا اجر مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادات جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی چیزیں، شے اور سب کچھ واپس مانگ رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ تو مالک ہے، وہ خود ان کی ایک معمولی سی بندی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی ہی عبادات کا حساب مانگنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا اب اسے۔ اپنے لہجے پر بھی وہ پچھتا سا گیا تھا۔